اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالات ہمیں ملتے جا رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں کا بہت مشکور ہوں۔ آج پھر ہم ڈسکس کریں گے کچھ پہلو پر، کچھ سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جس طریقے سے ہم باب طہارت کو ڈسکس کر رہے تھے، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ جنابت کے جو احکام ہیں اس پر آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں تاکہ تمام جو بھی ناظرین ہیں ان تک پوری بات مکمل طور پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ جنابت یا وہ ایک خاص حالت ہے جو انسان کے اوپر عارض ہوتی ہے، اور جس کے اوپر یہ حالت عارض ہو جائے اس کو غسل جنابت کرنا واجب ہوتا ہے۔ عام طور سے غسل کے احکام میں ہم لوگ جنابت کی بحث کرتے ہیں، وضو میں بھی آتی ہے اس کی بحث، لیکن ظاہر ہے کہ جو انسان کے لیے جو غسل جنابت واجب ہو جائے پھر اس کے لیے وضو نہیں ہے، پہلے غسل ہے۔ جنابت صرف دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح مسئلہ نہ جاننے کے نتیجے میں، اور جیسے کہ بر صغیر میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خصوصاً یہ احکامات جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے یا ازدواجی تعلقات سے ہے، اس طرح کے مسائل عام طور سے ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں صحیح سے لوگ احکام کو جانتے نہیں ہیں اور نتیجے میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً عبادت ان کی گڑبڑ ہو سکتی ہے، ان کی جو نماز ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، ان کا غسل غلط ہو سکتا ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ اس کو معلوم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں وہ غسل نہیں کر پا رہا ہے یا اس کے نتیجے میں وہ صحیح سے عبادت انجام نہیں دے پا رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے، اور میں اپنے ناظرین سے خصوصاً اپنے جوانوں سے، چاہے وہ ان کا لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں، کہ وہ احکام کو ضرور جانیں، خصوصاً جو روزمرہ کی زندگی کے احکام ہیں ان کو جاننا واجب ہے۔ لہٰذا روزمرہ کے احکام، نجاست، پاکی، طہارت، غسل، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب تو بہت آسان ہے، انٹرنیٹ ہے، الحمدللہ یہ پروگرام ہم مسلسل دے رہے ہیں، اس کے اوپر وہ نمبرز کے اوپر میسج کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ توضیح المسائل اور رسالہ توضیح المسائل اور تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ تو جنابت کی جہاں تک بات ہے، جنابت میں نے عرض کیا کہ صرف دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یعنی جس کی وجہ سے انسان مجنب کہلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مباشرت یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہیں جب وہ قائم ہو جائیں تو انسان مجنب کہلائے گا، یعنی خاتون بھی مجنب ہو جائے گی اور مرد بھی مجنب ہو جائے گا۔ یا انسان یعنی مرد کسی بھی وجہ سے اس کے جسم سے اگر منی خارج ہو جائے تو وہ مجنب ہے اور اس کے اوپر وہی احکام جنابت آ جائیں گے، یعنی یا ازدواجی تعلقات قائم ہوں چاہے منی خارج ہو چاہے نہ ہو، اور یا منی مرد سے خارج ہو، ان دونوں کے نتیجے میں انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جو مجنب ہو گیا اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، اور غسل جنابت واجب ہو جانے کے نتیجے میں جب تک یہ غسل جنابت نہیں کرتا کچھ چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی جس سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجنب شخص پر حرام ہیں؟ مجنب شخص کے اوپر جو چیزیں حرام ہو جائیں گی اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتا جس میں طہارت کی شرط ہے، یعنی مگر یہ کہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے بغیر غسل کے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس میں بھی غسل کر کے ہی جائے۔ لیکن اگر کہیں نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہے تو شرکت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس میں طہارت شرط نہیں ہے، چونکہ اس نماز میں طہارت شرط نہیں ہے لہٰذا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وإلا باقی کوئی بھی نماز چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو، وہ حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس انسان کے لیے نماز جائز نہیں ہے، اس کے لیے غسل کرنا اس کو ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ انسان مسجد الحرام اور مسجد النبوی، مسجد الحرام یعنی مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف میں جو مسجد ہے اسے مسجد الحرام کہتے ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، مسجد الحرام مکے میں، مسجد النبوی مدینے میں ہے، ان دونوں مسجدوں میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس طرح سے بھی داخل نہیں ہو سکتا کہ ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے باہر چلا جائے، اس حد تک بھی اس دونوں مسجدوں میں جانے کی اجازت
نہیں ہے۔ دیگر مساجد میں اور حرم میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائے تو یہ کام اس کے لیے جائز ہے، حالت جنابت میں یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ٹھہر نہیں سکتا وہاں۔ اچھا، بیت المقدس کے لیے کیا حکم ہے؟ بیت المقدس بھی اسی مسجد کے حکم میں ہے، دیگر مسجدوں کی طرح اسی حکم میں ہے۔ تو یہ انسان داخل ہو کر دوسرے دروازے سے اگر نکل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل نہیں ہو سکتا اور رکھ بھی نہیں سکتا کوئی چیز، حتیٰ باہر سے بھی اگر چاہ کر کوئی چیز رکھنا چاہے حالت جنابت میں مسجد میں بغیر داخل ہوئے تب بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اٹھانے کے لیے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی چیز مسجد سے اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہیں۔ بہت سی چیزوں کی حکمت ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ کچھ چیز رکھ نہیں سکتے لیکن کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں مسجد سے، لیکن وہ بھی اسی حد تک کہ داخل ہو کے مسجد سے چیز اٹھائی اور واپس فوراً باہر چلے آئے، رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے کسی حصے کو اور ہاتھ کو قرآن مجید کی سطروں پر لگانا جائز نہیں ہے، یعنی حروف جو قرآن مجید کے ہیں، جو آیتیں ہیں، ان کو ہاتھ سے چھونا یا بدن کے کسی حصے سے چھونا حالت جنابت میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خداوند عالم کے نام کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی یہ انسان مس نہ کرے، لہٰذا حالت جنابت میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ یہ انسان کے لیے وہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ سورے جن میں سجدہ واجب ہے، یعنی قرآن کے وہ 4 سورے جس میں سجدے واجب ہیں، ان میں ان کی ایک آیت بھی پڑھنا اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی حتیٰ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ دیگر جو سورے ہیں ان کے لیے مکروہ ہے کہ مکروہ کی بحث میں اس کا ذکر کیا جائے گا، لیکن خود وہ سورے جس کے اندر سجدہ واجب سجدے ہیں، جو 4 سورے ہیں قرآن کے، جہاں وہ آیت آتی ہے جس میں سجدہ فوراً واجب ہو جاتا ہے، ان سوروں کی ایک آیت پڑھنا بھی اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ کام یہ انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک غسل نہیں کرا یہ کام انجام دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں مکروہات میں بھی آتی ہیں، تو کیا مجنب شخص کے لیے کچھ مکروہات بھی ہیں کہ جو چیزیں وہ نہیں؟ جی، جیسے کچھ چیزیں تو حرام ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، جیسے کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اگر وضو کر لے یا اپنا ہاتھ اور منہ دھو لے تو اس انسان کے لیے کھانا پینا کی جو کراہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ انسان مجنب ہوا اور وہ چاہتا ہے کچھ کھائے، بھوک لگ گئی اسے کسی وجہ سے بھی، اولا تو مکروہ ہے کھانا، یعنی اگر کھا لے تو اس نے کوئی حرام انجام نہیں دیا، لیکن کراہت کو اگر دور کرنا چاہتا ہے تو یہ انسان وضو کر لے۔ یہ وضو نماز کے لیے جائز نہیں ہے، اس وضو سے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس وضو کے نتیجے میں یہ انسان کھانے پینے کی کراہت سے فرار کر لے گا اور اب کھانا پینا اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح سونا مکروہ ہے، حالت جنابت میں سو جانا مکروہ ہے، لیکن اگر وضو کر لے یا اگر وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے تو سونے کی جو کراہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کے وہ 4 سورے جس میں سجدہ واجب ہے، ان کے علاوہ دیگر سوروں کی 7 سے زیادہ آیت پڑھنا مکروہ ہے، یعنی 7 سے کم آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 سے زیادہ آیتیں پڑھنا مکروہ ہے، 7 سے کم تو پڑھ ہی سکتا ہے، 7 سے زیادہ بھی پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا اگر اس نے پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ قرآن اور اسی طرح مسجد میں خضاب لگانا، مہندی لگانا یہ مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اس نے مہندی لگا لی یا خضاب لگا لی تو نجس ہو جائے گا، نہیں، نجس نہیں ہوگا، یا وہ مہندی جب تک رہے گی نجس رہے گا، یا خضاب جب تک رہے گا وہ نجس رہے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف کراہت ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اس کام کو اس وقت انجام نہ دے، اگر انجام نہیں دے تو بہتر ہے اس کے لیے، اگر اس نے انجام دے دیا تو کوئی حرام انجام نہیں دیا ہے، اس نے کوئی حرام نہیں کیا، صرف مکروہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ شخص جو مجنب ہے یہ چاہتا ہے خضاب لگائے یا چاہتا ہے کہ مہندی لگائے تو بہتر یہ کہ غسل کرنے کے بعد لگائے، لیکن اگر اس نے لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس نے ایک مکروہ کام کو انجام دیا ہے، کوئی حرام انجام نہیں دیا ہے۔ اور اگر لگا لیا بالفرض تو اس کا بدن یا اس کے بال یا اس کے جہاں پر اس نے مہندی لگائی ہے وہ نجس نہیں ہوگا،
صرف اس نے ایک مکروہ کام انجام دیا ہے، نہ کرتا تو بہتر تھا اس شخص کے لیے۔ تو یہ وہ کراہت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجرم شخص کے لیے مکروہ ہیں، جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے انجام دے دیا تو اس نے کوئی کام غلط کی ہی کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو آیتیں، اس کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، قرآن کی آیت کو چھونا تو حرام ہے، لیکن جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے جس کو بین السطور کہتے ہیں، جو خالی ہے، لکھاوٹ کے بیچ میں وائٹ ہے، اس کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے۔ تو اس جگہ کو ہاتھ لگانا اگر چاہے تو لگا سکتا ہے، لیکن یہ کام نہ کرے تو بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا یا قرآن اٹھانا، جیسے بہت سے لوگ گلے میں قرآن پہنتے ہیں یا پرس میں قرآن رکھتے ہیں یا جیب میں قرآن رکھتے ہیں، تو حالت جنابت میں مکروہ ہے کہ اپنے ساتھ قرآن کو رکھیں، یا قرآن کو اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ اب کسی وجہ سے قرآن اٹھا کر دینا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام وہ کرے جو اس حالت میں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ کام حرام نہیں ہے، کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ناظرین، یقیناً امام کا قول ہے کہ آپ یعنی محرمات سے اس طرح سے پرہیز کرتا ہے ہمارا شیعہ، اور اسی طرح سے جو مکروہات سے اس سے بھی اسی طرح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہت خوب، بہت اچھا جواب۔ لیکن آقا ایک سوال اس کے درمیان یہ ہے کہ کوئی شخص وہ اپنی ازدواجی زندگی کے ریلیشن بناتا ہے اور اس کے بعد وہ چاہتا کہ اسی رات وہ دوبارہ بھی ریلیشن بنائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اسے غسل کرنا پڑے گا تو اس بیچ میں؟ نہیں، ایسا شخص جو ایک سے زیادہ دفعہ ازدواجی تعلقات کو بغیر غسل کے انجام دینا چاہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنی دفعہ بھی چاہے وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ ایک غسل اس سب کے لیے کافی ہے، جب بعد میں غسل کر لے گا۔ اس بیچ میں صرف ایک شخص جو ازدواجی تعلقات کے علاوہ خواب میں محتلم ہو جائے، اگر یہ شخص محتلم ہو جائے تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اب ازدواجی تعلقات کو قائم کرے اور اس کے بعد غسل کرے، یعنی اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ یہ حالت خواب میں احتلام اس کو ہوا ہے، تو اب یہ اٹھ کے سوچے کہ مجھے اپنا غسل کرنا ہی ہے تو میں ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لوں، نہیں، یہ اس کے لیے مکروہ، البتہ مکروہ ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے، صرف مکروہ ہے۔ لیکن اگر ازدواجی تعلقات قائم کر کے اپنی حلال زوجہ کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے اور اس کے حالت جنابت میں، اور دوبارہ اس غسل سے پہلے اس کام کو انجام دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دونوں مرتبہ کے بعد ایک غسل اس کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ کچھ سوالات ہیں آقا، وہ بھی لے لیے جائیں۔ کچھ حرام کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے عبادت متاثر ہوتی ہے، مثلا کوئی شخص ہے روزے کی حالت میں داڑھی کو موڑتا ہے، یعنی جو اپنے شیونگ کرتا ہے، اور کیونکہ شیونگ حرام ہے، اور کیا وہ روزے کی حالت میں شیونگ کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں، بہت سی عبادتیں یا بہت سے عمل، اس طرح سے عرض کیا ہے کہ بہت سے عمل اپنے آپ میں حرام ہوتے ہیں لیکن وہ عبادت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ عمل حرام بھی ہے اور عبادت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے روزے کا آپ نے سوال کیا، تو مثال کے طور پر اگر انسان روزے کی حالت میں داڑھی مونڈتا ہے یا روزے کی حالت میں کوئی اور ایسا کام انجام دیتا ہے جو حرام ہے، تو یہ چیز مبطل روزہ نہیں ہے، یعنی یہ روزے کو باطل نہیں کرتی، البتہ حرام کیا ہے اس نے، داڑھی مونڈنا حرام ہے، شیو کرنا حرام ہے، لیکن اگر اس نے روزے کی حالت میں شیو کیا تو اس نے حرام تو انجام دیا، اور اس حرام کا جو کفارہ ہے یا اس حرام کا جو گناہ ہے وہ اس کی نام اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن اپنے آپ میں اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حرام بھی اور روزے کو بھی نقصان پہنچایا، جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، وہ بھی اللہ اور رسول کی نسبت۔ ایک دفعہ ایک دفعہ کسی نے خالی جھوٹ بولا کسی اور شخص کے لیے، اپنے لیے کوئی چیز کہی، ایک چیز ایسی جھوٹ پہ کہہ دی، اس نے حرام کیا ہے لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف دی، یعنی کوئی حکم بیان کیا کہ یہ اللہ نے کہا ہے جبکہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یا قرآن میں ایسا لکھا ہے جبکہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے، یا یہ فلاں چیز آیت ہے جبکہ وہ آیت نہیں ہے، یا اسی طرح رسول کی طرف کہ یہ حدیث رسول ہے جبکہ حدیث رسول نہیں ہے، یا مثال کے طور کے اوپر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے یا امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور وہ چیز نہ کہی ہو امام نے، تو یہ نسبت، جھوٹ کی نسبت اللہ اور رسول کو دینا، یہ روزے کی حالت میں صرف حرام نہیں ہے بلکہ اس سے روزہ بھی باطل ہو جائے گا، یعنی اس حرام سے حرام کام انجام دیا، اس کا گناہ بھی ملے گا اور روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا
اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان دیگر محرمات سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو حالت روزہ میں روزے کو باطل نہیں کرتے، لیکن بہرحال ایک روزے کی قدسیت ہے، اس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں تھا کہ اگر کوئی انسان آپ کی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں اگر کوئی انسان رمضان میں کوئی گناہ کرتا تھا تو آپ اس پہ 2 حد جاری کرتے تھے، یعنی سزا کو ڈبل کر دیتے تھے. اس لیے کہ ایک تم نے گناہ کیا اس کی سزا، دوسرا تم نے یہ گناہ رمضان میں کیا، یعنی تم نے رمضان کی حرمت کو پامال کیا، لہٰذا میں تمہیں ڈبل سزا دے رہا ہوں. تو ہم اگر امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں تو ہمیں اس عمل کو کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے امیر کو کیا جواب دیں گے. خداوند عالم کا حساب تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن خدا کے نمائندے اور ولی نے اگر کل پوچھ لیا کہ تم میرے ماننے والے تھے، میرے چاہنے والے تھے، تم نے یہ عمل کیوں کیا، تو اس شرمندگی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ انسان اس عمل کو انجام نہ دے اور احتیاط پر عمل کرے. سبحان اللہ. اسی سے بالکل ملتا جلتا سوال ہمارے پاس آیا ہے آغا. یہ مثلا کسی بھی چیز کی فضیلت اس کے جگہ کے اوپر بھی منحصر ہوتی ہے. مثلا انسان گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی فضیلت ہے، اور مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. کیا یہی معصیت میں بھی تبدیل ہوتی ہے؟ جیسے گناہ کرنا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں، مثلا کوئی شخص غیبت کرتا ہے، عام سی غیبت ہے وہ اور گھر پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، لیکن وہی شخص اگر مسجد میں غیبت کر رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا حد جاری ہوگی اور کیسے اس کو شریعت دیکھتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک حرام کا معاملہ ہے یا کوئی گناہ کا معاملہ ہے، معصیت کا معاملہ ہے، تو جس طرح اچھے اعمال میں، حسن اعمال میں انسان جگہ کے بدلنے سے اس کے فضائل بدل جاتے ہیں، اس کے ثواب بدل جاتا ہے، اسی طرح روایات میں اشارہ ضرور اس چیز کے اوپر ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص موقع پر اگر کرتا ہے تو اس جگہ یا اس موقع کی وجہ سے اس کی حرمت بڑھ جائے گی. اب خداوند عالم اس کے عوض میں اس کو کیا سزا دیتا ہے بہت سی جگہ مذکور نہیں ہے، لیکن بہرحال فقہا بھی اس کے اوپر کوئی خاص فتویٰ نہیں دیتے ہیں. لیکن اخلاقی بات ہے اور عقلی بات ہے کہ جب انسان کسی جگہ پر گیا تو ایک حرمت خود اس چیز کی ہے جو اس نے انجام دی، اور ایک حرمت اس جگہ کی ہے جہاں پر وہ موجود ہے. مثال کے طور کے اوپر مسجد میں کوئی غیبت کرے، اولاً تو غیبت حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، لیکن اگر مسجد میں کر رہا ہے تو بہرحال مسجد کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے. اسی طرح کسی سے برا بھلا کہنا، کسی پہ بہتان لگانا، کسی پہ الزام لگانا ایسے ہی حرام ہے، لیکن اگر مسجد میں یہ کام کرے تو بہت ہی زیادہ غلط کام ہے، کیونکہ مسجد کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے. لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. زیارت کرنے گئے، کربلا معلیٰ گئے، اور انسان وہاں جا کر کوئی ایسا عمل انجام دے تو وہ ایک تو عمل انجام دے رہا ہے جو غلط ہے، دوسرا کربلا معلیٰ میں اگر اس کام کو انجام دے رہا ہے، یا نجف اشرف میں اس کام کو انجام دے رہا ہے، یا مسجد الحرام میں اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو بہرحال اس جگہ کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے. بعض احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق ہے، جیسے حالت احرام میں انسان کوئی عمل انجام دے تو اس کے احکامات دوسرے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ احرام کا مسئلہ ہے لہٰذا وہ دوسری بحث ہے. لیکن بہرحال حرم میں یا ائمہ علیہ السلام کے حرم میں یا مسجد میں جو اللہ کے گھر سے منسوب ہے، یا کسی ایسی محفل میں جو اہل بیت علیہ السلام کی سے منسوب محفل ہو یا مجلس ہو جو اہل بیت علیہ السلام کی مجلس کہلائے، اور اس میں اگر کوئی انسان اس طرح کا عمل انجام دے تو بہرحال بارگاہ خداوندی میں اس نے گناہ بھی کیا، اور گناہ کی جس جگہ پہ انجام دیا، جس موقع پہ انجام دیا، اس کی حرمت کو بھی پامال کیا. لہٰذا اس سے 2 چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. خوب. اگر ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک سوال کرتے ہیں، السلام علیکم. علیکم السلام. کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اس نے روزہ کبھی نہیں ترک کیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، البتہ منکر صلاۃ نہیں ہے ظاہری طور پر، کیونکہ روزہ تو رکھتا ہی ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے یعنی اس کو نماز کی اہمیت کا خیال نہیں ہے، اور روزہ رکھتا ہے، روزے کو نہیں چھوڑتا ہے، اور بعد میں احساس ہوا کہ میں نے نماز غلط ترک کی اور نماز کی اہمیت کا احساس ہوا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی اس کی قضا نمازیں ہیں، حد اقل جتنی اس کو یاد ہیں وہ تو اس کو پوری کرنی پڑیں گی، اور وہ روزے جو اس سے چھوڑے ہوں کسی وجہ سے اس کو پورے کرنے پڑیں گے. لیکن اور اب آئندہ اسے توبہ کر کے یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ نماز قضا نہ ہو. لیکن جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، جو روزے اس نے رکھے اور نماز نہیں پڑھی، یہ روزے اپنے آپ میں ٹھیک ہیں، اس کے اوپر کوئی روزے کی قضا نہیں ہوگی. اگر واجب روزے سے سارے رکھے ہیں تو اس کے اوپر روزے کی کوئی قضا نہیں، کیونکہ نماز چھوڑ دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. حتیٰ اگر جان بوجھ کے بھی کوئی انسان نماز چھوڑ دے تب بھی روزہ باطل
نہیں ہوگا. لیکن بہرحال عبادات میں سے جو سب سے پہلی عبادت جس کو گنا گیا ہے اور مانا گیا ہے اور سوال کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے سے سوال ہوگا وہ نماز ہے. لہٰذا اس کو نماز کی اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اب متوجہ ہو گیا ہے تو بہرحال متوجہ رہے. اور توبہ، اصل توبہ جو روایات میں وارد ہوا یہی کہ اصل توبہ یہی کہ انسان دوبارہ اس کام کو انجام نہ دے. لہٰذا اب روزے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی خیال رکھے. جو نماز روزے رکھ چکا ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو نمازیں سے چھوٹی ہیں ان سب کی قضا بجا لانا اس کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے. ناظرین، یہ تھا پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ سوالات بھیجتے رہیں گے اور ہم آغا سے رابطہ کر کے آغا سے بہترین سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.